مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد کچھ اور اکابر بڑے علماء کرام جن کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے بیانات بھی ہونے ہیں، اور آپ کو ان کی تقاریر سے مستفید ہونا ہے۔ اس لیے دو تین باتیں جو عرض کرنی ہیں، کوشش یہ ہوگی کہ وقت بہت زیادہ خرچ نہ ہو، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کی فائدے کی بات مجھے کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے جو کچھ کہنا ہے میں ابھی کہوں گا انشاءاللہ، لیکن اپنی بات میں کہنے سے پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں تو، جوان ہیں تو، بچے ہیں تو، یہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی میرے اس سوال کا جواب دے دے، اور بہت آسان سی بات ہے۔ ایک دو سوال کروں گا بس میں آپ سے۔ پہلا سوال یہ ہے میرا کہ ہم لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ ہم مسلم ہیں یا غیر مسلم؟ مجھے بتا دیجئے ذرا، مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ مسلم ہیں۔ بول نہیں رہا ہے مجمع، کیا مسلمان ہونے میں کوئی شک ہے کیا؟ اپنے مسلمان ہونے کا بھی یقین نہیں ہے؟ ذرا جاگ کر بیداری کے ساتھ ایک مرتبہ ذرا ہمت کے ساتھ کہیے کہ ہم قوم مسلم ہیں۔ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ کہو کہ ہم مسلم ہیں۔ ہاں، یہ بات ہوئی نا، زندہ ہے قوم، الحمدللہ۔ اگلا سوال ایک اور، مجھے کوئی بھی آدمی یہ بتلا دے، میں آپ کو بتلا دوں کہ مسلم عربی زبان کا لفظ ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ سینکڑوں مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ مجھے کوئی یہ بتلا دے کہ مسلم کے معنی اردو میں کیا ہوں گے، مسلم کا ترجمہ کیا ہے اور مسلم کا معنی کیا ہے؟ کوئی بوڑھا، جوان، بچہ، کوئی بھی مجھے بتلا دے۔ کوئی بتائے گا کہ مسلم کے معنی کیا ہے؟ کوئی نہیں بتلا رہا؟ اچھا، میں بتلاؤں گا تو آپ یقین کر لیں گے کہ مسلم کے معنی کیا ہے؟ میں بتلا دوں؟ یہ علماء موجود ہیں، آپ ان علماء کرام کی تصدیق حاصل کر سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جو میں معنی بتلا رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ بزرگوں اور جوانوں، مسلم کے معنی ہیں بات ماننے والا۔ مسلم کے معنی ہیں بات ماننے والا۔ ایک مسلم اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، قرآن کی بات مانتا ہے، حدیث کی بات مانتا ہے۔ بات ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو پیارا سا لقب دیا ہے کہ یہ میرے بندے میری بات کے ماننے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ قرآن کریم استعمال کرتا ہے کافر، اس کے بعد معنی ہے بات نہ ماننے والا، بات کا انکار کرنے والا۔ وہ چونکہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، اس لیے قرآن کریم اس لفظ سے اسے یاد کرتا ہے۔ بات ماننے والوں کو بڑے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مسلم ہیں یہ، کہیں کہتے ہیں مسلمین ہیں، میرے بات ماننے والے بندے ہیں۔ تو تم بات ماننے والے ہو، اس وجہ سے تمہارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتا دو، ہاتھ اٹھا کر کے ذرا بتانا کون کون بات ماننے والا ہے، کون کون بات ماننے والا نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا دو ذرا جلدی سے۔ سب لوگ بات ماننے والے ہیں؟ پکی بات ہے، بات ماننے والے ہیں؟ کوئی بات کا انکار کرنے والا تو نہیں ہے؟ امتحان لے کے دیکھوں، دیکھیں بات مانتے نہیں مانتے ہیں۔ میں امتحان لے کر کے دیکھوں، دو باتیں کہتا ہوں، دیکھیں بات مانیں گے نہیں مانیں گے۔ ایک امتحان کے لیے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھتا ہوں بات مانتے نہیں مانتے، کتنے پکے مسلم ہیں اس امور کے علاقے کے، کتنے بات ماننے والے ہیں علماء کی جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔
میں ابھی دیکھ لوں گا، مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بیچ میں جگہ ہے اسے خالی کر لیں، سب لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر 30 سیکنڈ میں، آدھے منٹ میں بالکل مل کر کے بیٹھ جائیں۔ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، کوئی ایک آدمی مجھے کھڑا ہوا دکھائی نہ دے۔ واہ بھائی، یہاں کے نوجوان تو بڑے پکے مسلمان نکلے، ماشاءاللہ۔ اللہ ان کے بات ماننے کے جذبے کو قبول فرما رہے۔ اے نوجوانوں، ذرا بات مان لو، ادھر بیٹھ جاؤ آ کر کے، یا وہیں جگہ وہیں بیٹھ جاؤ، کھڑے مت رہو۔ یہ کھڑا رہنا دینی مجلسوں کے اندر یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہاں دیکھیے، اب لگی نا مجلس کے مسلمانوں کی مجلس ہے، مل کے آگے کو مل کے بیٹھ جاؤ۔ کچھ ایسا لگ رہا ہے نوجوان تو بھاگے آ رہے ہیں، بزرگ نہیں اٹھ رہے۔ کیا بزرگوں کے نیچے کسی نے ایلفی ڈال دی کیا؟ اس پہ چپک گئے کیا؟ اٹھ کے آ جائیے آگے کو، اور جتنے کھڑے ہیں سب مل کر کے بیٹھ جاؤ۔ بس بہت اچھا سا مجمع ہو گیا ماشاءاللہ۔ ایک بات اور دیکھتے ہیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ اگر دل نے کیا تو تیسری بات ایک اور منواؤں گا، پھر میں اپنی بات گفتگو شروع کر دوں گا۔ ایک بات اور یہ مل کر کے بیٹھنا یہ تو اہم ہے ہی، صحابہ کی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے، اس پر تو آپ نے عمل کر ہی لیا۔ اگلی بات میں سمجھتا ہوں اور زیادہ اہم ہے، اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، یاد رکھیے گا، حلال حرام میں نہیں جاتا، جائز ناجائز کو میں ابھی کچھ نہیں چھیڑنا چاہتا۔ یہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز، کیا حلال کیا حرام، وہ تو دارالفتہ کی مفتیان کرام بتلائیں گے۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ کا شکر ہے لولا لنگڑا مفتی میں بھی ہوں، لیکن حلال حرام کے چکر میں پڑے بغیر میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں یہ دماغ ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے، دماغ ایک وقت میں دو کام نہیں کرتا۔ ایک وقت میں دماغ ایک کام کرتا ہے، دو کام کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کسی چیز کو غور سے دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز آپ کو پسند آ گئی، اسے گھور کر کے پوری توجہ اور دماغ لگا کر اسے دیکھ رہے ہیں، برابر میں بیٹھا ہوا آدمی کوئی چیختا رہے اس کی آواز آپ کے کان میں نہیں پڑے گی، اس لیے کہ دماغ ایک طرف کام کرتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے یہاں بیٹھا مفتی ممتاز صاحب نے ٹوکا بھی، ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موبائل ہاتھ میں لے کر ویڈیو بنانے کے چکر میں ہے۔ قسم خدا کی، یا تو موبائل کا ویڈیو صحیح بن پائے گا، دماغ اس میں لگے گا، یا پھر مقرر کی بات سنی جائے گی، دو طرف دماغ کام نہیں کر سکتا۔ اگر ویڈیو بنانے میں لگے تو بات نہیں سن پاؤ گے، بات سنو گے ویڈیو خراب ہوگا۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو ویڈیو بند کر لو، کچھ بات سن لو۔ کوئی ویڈیو چلائے گا تو نہیں انشاءاللہ؟ نہیں چلائیں گے نا؟ اب مجھے ہاتھ میں کسی کے موبائل نہیں دکھنا چاہیے۔ میں نے کہا تھا حلال حرام کے چکر میں نہیں پڑتا، ویسے جہاں تک مجھے معلوم ہے ہندوستان کے کسی دارالفتہ نے ویڈیو بنانے کو اب تک جائز نہیں کہا ہے، ویڈیو بنانے کو جائز نہیں کہا، چاہے شادی بیاہ کی تقریب ہو، چاہے دینی مجلسیں ہوں، جلسے ہوں۔ میرے علم کے مطابق ہندوستان کا کوئی دارالفتہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا مفتی ایسا نہیں ہے جس نے ویڈیو بنانے کو جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا ہو۔ بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے۔ اگر بات آئی گئی ہے تو میں ایک بات عرض کر دوں، ناجائز اور حرام ہے، اور ایسا کبھی گناہ ہے، ایسا کبھی گناہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام گناہوں میں بدترین گناہ ہے، تمام گناہوں میں بدترین گناہ۔ میں اس کی ایک نظیر اور ایک مثال پیش کروں آپ کے سامنے۔ یہ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے گا، دیکھو بھائی مجھے تقریر تو کرنی ہے، میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی ہے، جو تقریر مجھے کرنی وہ تو کرنی ہے، دو تین باتیں کہنی ہیں، میں بیچ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ ابھی حدیث شریف میں ہے، اور یہ علماء بتائیں گے آپ کو، حدیث شریف میں ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا یعنی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے۔ یہ حدیث میں نے سنائی آپ کو، غیبت کرنا
غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے. علماء سے پوچھیے ایسا کیوں ہے؟ زنا کرنا کتنا برا کام، کتنا گندا کام، اس قدر گندا کام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بندہ اگر غلطی سے زنا میں مبتلا ہو جائے تو جب تک مومن بندہ زنا کرتا رہتا ہے ایمان اس کے دل میں نہیں رہتا، اس کے دل سے ایمان نکل کر اس کے سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے. جب زنا سے فارغ ہو جاتا ہے تب وہ دوبارہ سے ایمان اس کے دل میں داخل ہوتا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سوچیں کہ جب زنا میں مبتلا ہیں ایمان نکل کر سر کے اوپر کبوتر کی طرح منڈلا رہا ہے، اسی حال میں اگر موت آ گئی، اللہ نے اگر اسی حال میں اسرائیل کو بھیج کر آپ کی روح کو قبض کر لیا، آپ کی روح کو کھینچ لیا، تو آپ بے ایمانی کی حالت میں، ایمان آپ کے دل میں نہیں ہوگا، ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ کے کیا حشر ہوگا وہ آپ سمجھو. مجھے اس وقت زنا کی قباحت پر بات نہیں کرنی ہے، میں کہہ رہا ہوں اس زنا سے بھی زیادہ بدتر چیز غیبت ہے. کبھی سوچا کہ زنا سے زیادہ بدتر چیز غیبت کیوں ہے؟ علماء نے لکھا ہے وجہ یہ ہے، آپ غور کیجئے گا سچی بات ہے، وجہ یہ ہے کہ ایک لڑکا زنا میں مبتلا ہو جائے، اسے احساس رہتا ہے میں نے گندا کام کیا ہے، کبھی اللہ 1 مہینے کے بعد اسے توفیق دے دیتے ہیں توبہ کرنے کی، وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. جوانی میں نہیں ادھیڑ عمر میں جا کر معافی مانگ لیتا ہے. جب بڑھاپا آتا ہے اسے گناہ یاد رہتا ہے کہ جوانی میں گندا کام کر چکا ہوں، سجدے میں گرتا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہاتھ اٹھا کر توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ مجھ سے گندا کام ہو گیا تھا تو مجھے معاف کر دینا. اسے وہ گندا سمجھتا ہے، یاد رکھتا ہے. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ مسلمان بھائی کی برائی پیٹھ پیچھے کر دیتے ہیں. 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، 5ویں کی برائی کر دی، 3 رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، 4تھے رشتہ دار کی برائی کر دی، اور جس مجلس میں برائی ہوتی ہے برائی کر کے مجلس ختم ہو گئی، بیٹھک ختم ہو گئی، کہیں پر کسی رشتہ دار کے ہاں جمع تھے، اپنے اپنے گھر چلے گئے. ان کے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ ہم کوئی گناہ کر چکے ہیں، ہم کوئی بہت کبیرہ گناہ، بڑا گناہ کر چکے ہیں. ان کے بات یہ ذہن میں نہیں رہتی، بات آئی اور گئی، بات کہہ دی چلی گئی، ذہن میں یہ کبھی نہیں رہتا کہ ہم غیبت جیسا گناہ کبیرہ کر چکے ہیں. انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کی بارگاہ میں رونے گڑگڑانے کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے نبی نے فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. زنا سے توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اور غیبت سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں مل پاتی، الا ماشاء اللہ کوئی توبہ کر لے. لیکن اکثر لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی. توبہ کی توفیق اس لیے نہیں مل پاتی کہ اس کے دل میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. اس لیے غیبت زنا سے زیادہ بدتر گناہ ہے. میں نے یہ حدیث اس لیے سنائی، ویڈیو بنانا حرام ہے وہ تو ہے، اس سے زیادہ مصیبت یہ ہے نوجوان لڑکا ہو تو، ادھیڑ عمر ہو تو، اور آج کل بوڑھے بھی بڑے دھڑلے سے ویڈیو بناتے رہتے ہیں، ان کے دماغ میں بھولے سے بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم یہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں. گناہ کی اہمیت دل سے نکل جائے، گناہ کی قباحت دل سے نکل جائے اور گناہ کی برائی دل سے نکل جائے، ایک گناہ کو آدمی ٹھیک سمجھنے لگے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کہ گناہ کر لے اور اس کی برائی کو سمجھتا رہے. تو توبہ کی توفیق تب مل جاتی ہے. یہ موبائل کا گناہ ایسا ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. توبہ کی توفیق تب ملے احساس ہو کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے. اور حال یہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، قبر کا گڈھا سامنے ہے، آخرت یاد آنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ یاد آنی چاہیے، حشر یاد آنا چاہیے، قیامت یاد آنی چاہیے. لیکن اس وقت بھی بے حیا نوجوان اس قبر میں مردے کے اتارنے کا ویڈیو بناتا رہتا ہے. وہ کون سا موقع ہے ویڈیو بنانے کا؟ یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کی قباحت اور اس کی برائی ہمارے دل سے نکل چکی ہے. بہرحال یہ تو میں نے ایک ویڈیو بنانے پر بات کہی. نوجوانوں کہاں ویڈیو کے چکر میں پڑ گئے؟ اپنی جوانی کی قدر کرو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، توبہ کرو اور اپنی جوانی کو دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے قربان کر دو. نوجوانوں اللہ کی قسم تمہارے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے فرشتے آسمان سے اتر کر آئیں گے.
پوچھئے ان علماء کرام سے. جب جوانوں کی بات آئی ہے تو میں ایک بات عرض کر لوں جوانوں, ان علماء سے پوچھئے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سردار تھے. غزوہ خندق کے اندر تیر لگا اور زخم ہو گیا, زخم صحیح نہیں ہو پایا, اسی زخم سے بہت زیادہ خون رس گیا, بہت زیادہ خون رسنے کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا. جنازہ اٹھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے میں شریک ہیں, تمام صحابہ کرام جنازے میں شریک ہیں. صحابہ کرام کاندھے پر چارپائی کو اٹھائے ہوئے ہیں. صحابہ آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول, جنازے کی چارپائی اتنی ہلکی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس میں سعد لیٹے ہی نہ ہو, جنازے کی چارپائی خالی ہو اور ہم خالی جنازہ لے کر کے قبرستان کی طرف کو جا رہے ہوں. آخر بوجھ کہاں گیا؟ سعد تو ہٹے کھٹے جوان اور اچھے صحت مند تنومند کے آدمی تھے, وزنیلے آدمی تھے, کہاں چلا گیا وزن؟ آخر جنازے کی چارپائی خالی ہمیں کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ خالی محسوس کیوں ہو رہی ہے؟ ہمیں کاندھوں پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا. آخر کیا ماجرا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نوجوانوں ذرا سنو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے 70,000 وہ فرشتے اترے ہیں جو آج تک کبھی زمین پر نہیں اترے. آج پہلی مرتبہ اللہ نے آسمان سے انہیں سعد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے بھیجا ہے. نوجوانوں, اگر تم اپنی جوانی سعد کی طرح گزار لو, اپنی جوانی کو دین کے سیکھنے سکھانے میں, دین کی سربلندی کے لیے, دین کو عزت دینے کے لیے اور دین کو گھر گھر میں پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو اگر حضرت سعد کی طرح گزار لو, میرا ایمان ہے کہ جو اللہ حضرت سعد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیج سکتا ہے, تمہارے جنازے کے اندر بھی شرکت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج سکتا ہے. نوجوانوں, تم کہاں کس چکر میں پڑ گئے؟ تم چکر میں پڑ گئے فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے شیطانوں کے. نوجوانوں, تم چکر میں پڑ گئے کرکٹ اسٹیڈیم میں اچھل کود کرنے والے 11 اوباشوں کے. تمہیں کیا مل جاتا ہے ان شیطانوں کے چکر میں پڑنے سے؟ ہمارے کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرا پسندیدہ ہیرو فلاں ہے, میں فلاں کا فین ہوں, میں نے اس کی کوئی فلم نہیں چھوڑی, ہر فلم دیکھی ہے. فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی فلاں فلم تو 50 مرتبہ دیکھی ہے. ارے نوجوانوں, ایک ایک فلمی شیطان کی ایک ایک فلم 50 مرتبہ دیکھنے پر تم فخر کرتے ہو. کوئی کرکٹ کا میچ تم نہیں چھوڑتے اور تم اس پر اپنے پیسے کو برباد کرتے ہو, جوانی کا وقت ضائع کرتے ہو, اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہو. تمہیں کیا مل کیا جاتا ہے؟ ذرا سوچا کبھی تمہیں ملتا کیا ہے آخر؟ کاش کبھی محلے کے امام صاحب کے پاس جا کر کے قرآن کریم کا ایک رکوع سیکھ لیا ہوتا. ابھی ہمارے مولانا ممتاز صاحب قرآن کریم پڑھنے والوں کی فضیلت کو بیان فرما رہے تھے اور یوں فرما رہے تھے کہ آخرت کے اندر ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا. میں تو دیکھتا ہوں, ذرا میری بات غور سے سنیے گا, آخرت میں جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ ہوگا ایک ایک حافظ 10 جہنمیوں کی سفارش کر کے جنت میں بھجوائے گا, جہنم سے چھٹکارا دلوائے گا اور جنت میں بھیجنے کا انتظام کرے گا. وہ اپنی جگہ پر بالکل برحق, کوئی شک و شبے کی بات نہیں. حافظ کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. بلا شک آخرت کے فضائل اپنی جگہ, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ان حفاظ کی وہ عزت اور عظمت دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اور لوگ دنیا دار ان حفاظ کی عظمت اور ان کی عزت کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جب اللہ چاہتے ہیں بڑے بڑے دھنا سیٹ, بڑے بڑے عہدیدار اور بڑے بڑے منصبوں پر پوسٹوں پر رہنے والے, بڑے بڑے لال بتی کی گاڑیاں لینے والے اور بڑے ہوائی جہاز پر اڑنے والے, ہوا کے دوش پر ہر وقت زندگی گزارنے والے, ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر ان حفاظ کرام کے پیروں میں لا کر کے ان کو ڈال دیتے ہیں. ہم نے دنیا میں دیکھا یہ اور ہم دیکھتے رہتے ہیں, 1-2 مرتبہ نہیں, آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. ہمارے یو پی میں جو حکومت ہے آپ جانتے ہیں کہ کیسی حکومت ہے. ہمارے یہاں یو پی میں ایک بہت بڑے مالدار ہیں, بڑے دھنا سیٹ اور بہت بڑے مالدار ہیں, واقعی مالدار ہیں. وہ دین کے کاموں میں پیسہ بھی خوب خرچے کرتے ہیں. جو علماء کرام ہیں یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے ہاں دارالعلوم دیوبند میں نئی لائبریری بنی ہے, 7 منزلہ لائبریری ہے.
اور اس کا لینٹر 45,000 مربع فٹ ہے. ایک لینٹر. 7 منزل کی لائبریری ہے. اس کے ایک منزل میں جو پتھر لگا ہے تقریباً 50 لاکھ روپے پتھر میں خرچ ہوئے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ ان صاحب نے, جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, جن کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, ان صاحب نے دارالعلوم دیوبند کی اس لائبریری کی ایک منزل کا پورا پتھر اکیلے لگوایا ہے 50 لاکھ روپے دے کر. یہ دارالعلوم دیوبند میں اتنا خرچ کرنے والے آدمی ہیں وہ, یا اور مدرسوں میں بھی بہت خرچ کرتے ہیں. ابھی سردی آنے والی ہے, 2-3 سال پہلے کی بات ہے, انہی صاحب نے 1000 جیکٹیں خرید کر دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کو تقسیم کی. اپنے ارد گرد کے علاقے کے مدارس میں قرآن کریم کے نسخے انہیں خود چھپوائے. ایک قرآن کریم پر آرٹ پیپر پر چھپوایا رنگین کلر میں. ایک قرآن کریم کے نسخے پر 400 روپے خرچ ہوا اور 20,000 نسخے انہوں نے چھپا کر کے مدارس میں پہنچائے. ان کی بات میں عرض کر رہا ہوں. 3-4 سال پہلے کی, 3 سال ہی ہوئے ہیں ابھی, 3 سال پہلے کی بات ہے. رات میں عشاء کے بعد ایک دن ان کے مینیجر صاحب کا فون آیا میرے پاس. کہنے لگے کہ میں فلاں صاحب کا مینیجر بول رہا ہوں, باس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ کل کو دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب سے 10 منٹ ملاقات کے دلوا دیجیے. ہم نے کہا کام کیا ہے؟ کہنے لگے کہ کام تو مجھے انہوں نے بتلایا نہیں, مجھے یہی کہا ہے کہ آپ ٹائم لے لیں کسی طریقے سے محتمم صاحب سے ملاقات کا. ملاقات کا ٹائم لے لیں, میں کل ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ابھی آدھا گھنٹے کے بعد بات کریں, ہم بتائیں گے. ہم نے حضرت محتمم صاحب سے بات کی کہ ایسے ایسے فلاں صاحب کے مینیجر کا فون آیا ہے, کل آپ سے 10 منٹ ملاقات چاہتے ہیں. مشورہ ہوا, یہ طے ہوا کہ کل عشاء کی نماز کے متصلاً بعد وہ ملاقات کر سکتے ہیں. ہم نے انہیں واپس جواب دے دیا کہ کل عشاء کے بعد 10 منٹ آپ کو محتمم صاحب دیں گے, مہمان خانے میں آپ کی ملاقات ہو جائے گی. سنیے, اگلے دن مغرب کے بعد میرے گھر پر آ گئے کہ آپ کے ساتھ چلنا ہے, عشاء کی نماز پڑھنی ہے حضرت کے پاس مسجد میں, اور پھر عشاء کے بعد ملاقات کرنی ہے. بہت اچھا, آ گئے. مینیجر ساتھ میں, وہ مالک صاحب, سیٹھ صاحب وہ ساتھ میں, 50 لاکھ کی گاڑی پر سوار ہو کر آئے. ایک ان کے محلے کی مسجد کے امام صاحب, ایک ان کے شہر کے مدرسے کے محتمم صاحب, 4 آدمی. ہم نے مغرب بعد انہیں چائے وائے پلائی. ہم نے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں آپ, محتمم صاحب سے ملاقات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اب سنیے اصل بات آگے کی, کیوں کرنا چاہتے ہیں ملاقات. کہنے لگے کہ آپ نائب محتمم صاحب مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم کے ساتھ میرے آگرے والے کارخانے میں گئے ہیں. میں نے کہا ہاں میں گیا ہوں. کہنے لگے کہ آگرے جیسے 10 کارخانے میرے چلتے ہیں, آگرے میں جو میرا کارخانہ ہے اس جیسے 10 کارخانے چلتے ہیں, اور 10 کارخانوں کے اندر میرے 25,000 مسلمان کام کرتے ہیں. 25,000 مسلمان میرے کارخانوں میں نوکر ہیں. پھر کہنے لگے کہ اس موجودہ حکومت نے میرے 10 کے 10 کارخانوں پر تالا لگایا ہوا ہے. اس وقت 2-3 مہینوں سے سارے کارخانے بند ہیں, اور ہمیں آنکھوں میں آنسو آ گئے. واللہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے کارخانوں کے بند ہونے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ میرا نقصان ہے. میرے کارخانوں کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 25,000 مسلمانوں کی روزی روٹی چھینی جا رہی ہے, ان کے چولہوں کو بجھایا جا رہا ہے, ان کے بچوں کے پڑھنے کے اسباب کو ختم کیا جا رہا ہے, ان کے رہنے سہنے کے انتظامات کو ختم کیا جا رہا ہے. میں نے اپنے ان 10 کارخانوں کو چالو کرانے کے لیے بڑی بڑی عدالتوں کے چکر کاٹ لیے, بڑے بڑے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے وکلا کے چکر کاٹ لیے, بہت لاکھوں روپیہ خرچ کر لیا, منسٹروں کے دروازوں پر دستک دے دی, انہیں منہ مانگی رشوت دینے کو تیار ہوں, افسران کو رشوت دینے کو تیار ہوں, عدالت کے ججوں تک سے میں نے رشوت دینے کے لیے بات کر لی, حکومت اہلکاروں سے بات کر لی, کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں.
लाखों करोड़ों में मैं रिश्वत देने को तैयार हूं, गाड़ी भर भर करके मैं नोट अफसरान के दरवाजों पर लेकर के गया, लेकिन मुझे वापस लौटना पड़ा। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तो आज मैंने तय किया है कि आज मैं अब मदारिस में जाऊंगा और मुहतमिमीन से दरख्वास्त करूंगा कि हिफ्ज़ करने वाले, कुरान करीम पढ़ने वाले तलबा के सामने मेरा मुकदमा रख दें और वो अल्लाह की बारगाह में मेरा मुकदमा रख दें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। अब एक अदालत है, अल्लाह की अदालत, उस अल्लाह की अदालत से मेरे कारखाने खुल सकते हैं। दुनिया के तमाम दरवाजों से मैं मायूस हो चुका हूं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि बड़े बड़े धन्ना सेठ जब चारों तरफ अंधेरा अंधेरा नजर आता है, कोई अफसर उनके काम नहीं आता, कोई वकील काम नहीं आता, कोई अदालत काम नहीं आती, कोई मिनिस्टर काम नहीं आता, पैसा काम नहीं आता, जब सब तरफ दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, वो जानते हैं कि अब एक सुप्रीम कोर्ट से बड़ा भी सुपर ताकत एक है, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की अदालत, उसमें मेरा मुकदमा सुना जा सकता है। मेरे मुकदमे का सही फैसला और इंसाफ का फैसला अल्लाह की बारगाह से हो सकता है, अल्लाह की बारगाह के अलावा कहीं नहीं हो सकता। लेकिन जाहिर सी बात है, हर अदालत के लिए वकील चाहिए। अल्लाह की अदालत का वकील कौन है? वो जानता है कि अल्लाह की अदालत में अगर कोई मेरी वकालत कर सकता है, मेरे मुकदमे को रख सकता है और मेरे मुकदमे पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और तवज्जो को, नजर करम को मुतवज्जे कर सकता है, तो वह हुफ्फाज की वकाला की जमात है। ये हुफ्फाज अल्लाह की बारगाह में वकील होते हैं। हजरत, आप इन हुफ्फाज को मामूली दर्जे का समझते हैं? अभी हमारे मौलाना मुमताज साहब कह रहे थे, मौलाना मुमताज साहब कह रहे थे कि ये सीमांचल के अंदर दारुल देवबंद और मदारुल का फैज है। मौलाना मुमताज साहब, मुझे आपसे शिकायत है, एक सीमांचल दिखाई दिया आपको? दुनिया का कौन सा कोना ऐसा है कि जहां देवबंद और मदारुल का फैज नहीं है? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सिर्फ सीमांचल नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर अगर दीन कहीं असली शक्ल में मौजूद है तो बिलवास्ता या बिलावास्ता अल्लाह का फजल है और शुक्र है खुदा का, देवबंद की देन है। देवबंद ने यह तय किया था और हमारे अकाबिर उलमा ने, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की, इन्होंने उस वक्त में तय किया था जब 1857 की जंग हारने के बाद अंग्रेजों ने तय किया था कि हिंदुस्तान से कुरान मिटा दिया जाए, हिंदुस्तान से उलमा को खत्म कर दिया जाए। और इतने उलमा शहीद किए थे, इतने उलमा शहीद किए थे, आपको पता है 1857 की जंग जो शामली के मैदान में लड़ी गई, हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब अमीरुल मोमिनीन थे, हमारे दारुल उलूम देवबंद के बानी हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी वजीर आलम बंदी थे, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही कमांडर इन चीफ थे, हाफिज जामिर शहीद रहमतुल्लाह अलैह उसी मैदान में शहीद हुए हैं। आपको मालूम है वो जिहाद शुरू हुआ था थाना भवन की खानका इमदादिया से। खानका इमदादिया हाजी इमदादुल्लाह साहब की खानका थी, वहीं से वो जिहाद उठा था। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मक्के मुकर्रमा हिजरत करके चले गए थे। उस जिहाद के बाद उलमा के कत्ल का फैसला अंग्रेजों ने किया, उलमा को मिटाया जाने लगा। थाना भवन के बुजुर्ग ये बयान करते हैं कि पूरा कस्बा खाली हो गया था। ये थाना भवन वही है जहां के हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह रहने वाले थे। थानवी उनको इसलिए कहा जाता है कि थाना भवन उनके कस्बे का, गांव का नाम है। थाना भवन से लोग कस्बा खाली खाली करके करीब करीब के गांव में चले गए थे। वहां के बुजुर्ग ये बतलाते हैं जो मुसलमान बचा था अंग्रेजों ने पकड़कर दरख्तों पर लटका करके उनको फांसी दे दी। उनका गोश्त सड़ सड़ करके नीचे गिर गया, खालें सूख गईं, सूखे हुए ढांचे, नंगी हड्डियां दरख्तों के ऊपर लटकी हुई थीं। कोई उन्हें उतार कर दफन करने की हिम्मत भी नहीं करता था कि जो लाश को उतारने के लिए जाएगा अंग्रेज उसे गिरफ्तार करके उसे भी दरख्त के ऊपर लटका देंगे। और उन्होंने तय किया था कि हिंदुस्तान से इस्लाम को खत्म करना है। एक तरफ उलमाए किराम का कत्ल आम किया जा रहा था, दूसरी तरफ लॉर्ड मेकाले जो बड़ा तालीम का माहिर अंग्रेज माना जाता है, उसे कलकत्ते के अंदर निजाम तालीम नाफिज करने का जिम्मा दिया जा चुका था। लॉर्ड मेकाले ने यह कहा था मैं ऐसा निजाम हिंदुस्तान में ला रहा हूं कि उस तालीम को पढ़ने वाले बच्चे पैदाइश के एतबार से चाहे हिंदुस्तानी हो लेकिन दिल और दिमाग के एतबार से वो अंग्रेज होंगे। नाम उनका मुसलमानों वाला होगा
لیکن دماغ ان کا انگریزوں والا ہوگا. ایسے وقت میں جب اس نے طے کیا تھا کہ دل کے اندر، دماغ کے اندر عیسائیت بھر دینا ہے، نام چاہے مسلمانوں والا ہو، پیدائش چاہے ہندوستان کی ہو، لیکن اس کی روح، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا دل اور اس کا دماغ انگریزوں والا ہوگا. اس کے مذہب کو ہم بدل دیں گے، دماغ اور دل میں عیسائیت بھر دیں گے. اس وقت ایمان کو بچانے کے لیے 1857 کے بعد دیوبند میں ہمارے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی. اور کس خلوص سے بنیاد رکھی تھی کہ دنیا کے کونے کونے میں اس کا فیض پہنچائے. ہمارے پڑوس کے ملک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا ابو عمار زاہد الراشدی صاحب. یہ علماء جانتے ہیں. مولانا سرفراز احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، حضرت مدنی کے شاگرد تھے، رد بدعت پر سینکڑوں ان کی کتابیں ہیں، ان کے بیٹے ہیں یہ ابو عمار زاہد الراشدی صاحب. وہ لندن کے دورے پر گئے اور لندن سے متصل دارالعلوم بری ہے تھوڑی دور پر، دارالعلوم ڈیوسبری جسے کہتے ہیں، دارالعلوم بری کہا جاتا ہے. 800 کے قریب وہاں لندن جیسے شہر کے قریب طلبہ مدرسے میں رہ کر پڑھتے ہیں. جب اس کا دورہ کیا تو اس دورہ کرنے کے بعد اور لندن کے قریب کے اور مدرسوں کا دورہ کرنے کے بعد مولانا زاہد الراشدی صاحب نے ایک بات لکھی اور بڑی پتے کی لکھی. یہ کہا تھا کہ اگر مجھے لندن کے کسی چوراہے پر لارڈ میکالے کا مجسمہ اور اس کا بت اور اس کا اسٹیچو اگر مجھے کھڑا ہوا مل گیا تو میں اس کے بت پر اور اس کے مجسمے پر یہ لکھ دوں گا کہ لارڈ میکالے تو ہمارے ہندوستان میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے گیا تھا اور تو نے ایسا نظام تعلیم نافذ کیا تھا کہ اسلام ہندوستان سے ختم ہو جائے. تو ہمارے ہندوستان سے اسلام کو تو کیا ختم کرتا. ہمارے علماء نے تیرے لندن میں آ کر کے مدرسوں کو قائم کر دیا اور یہاں قال اللہ قال رسول کی آوازوں کو بلند کر دیا. انہوں نے یہ بات کہی تھی. ان مدارس کی اہمیت کو سمجھو بزرگوں. یہ مدارس اگر زندہ ہیں تو ہندوستان سے اسلام، پوری دنیا سے اسلام مٹنے والا نہیں ہے. اور میرے دوست مولانا ممتاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان مدرسوں کی قدر کو جانو، ان علماء کی قدر کو جانو. ان علماء کی قدر کو جاننا کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں ہے. آپ کو شاید میری بات بری لگے لیکن میں ڈنکے کے چوٹ کہتا ہوں، اگر آپ مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، اگر آپ علماء کرام کا خیال رکھتے ہیں، اگر آپ مدارس کے چلانے کا انتظام کرتے ہیں، اگر آپ اپنی گاڑی کمائی ان مدرسوں میں لگاتے ہیں، اللہ کی قسم نہ ہمارے پر کوئی احسان، نہ مدرسے پر کوئی احسان، نہ اسلام پر کوئی احسان. اللہ کا اسلام، اللہ کا دین آپ کے تعاون اور آپ کے مدد کا محتاج نہیں ہے. قسم خدا کی اگر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اپنی آخرت بنانے کے لیے، اگر آپ تعاون کرتے ہیں اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا اسلام بچانے کے لیے. میں نے ابھی نام لیا تھا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرٹھ شہر میں، یو پی کا میرٹھ شہر مشہور شہر ہے، میرٹھ شہر میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم علماء کے پیٹ کو پالتے ہیں، جیسے آپ کے پاس 2 ہاتھ ہیں، ان علماء کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، آپ کے پاس 2 پیر ہیں، ان کے پاس بھی 2 پیر ہیں، آپ کے جسم میں طاقت ہے، ان کے جسم میں بھی طاقت ہے، آپ دکان چلا سکتے ہیں، یہ بھی دکان چلا سکتے ہیں، آپ کھیت میں کام کر سکتے ہیں، یہ بھی کھیت میں کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ تجارت کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ رکشہ چلا کر اپنا پیٹ پال سکتے ہیں، یہ بھی رکشہ چلا کر اپنا پیٹ پال سکتے ہیں. علماء کو پیٹ پالنے کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ مدرسے سے علماء اٹھے تو کوئی رکشہ پکڑ لے گا، اپنا پیٹ پال لے گا، کوئی دکان میں بیٹھ جائے گا، کوئی کھیت میں کام کرنا شروع کر دے گا. ان کو پیٹ پالنے کے لیے اللہ کا فضل ہے، طاقت کی کمی نہیں ہے، عقل کی کمی نہیں ہے، دماغ کی کمی نہیں ہے. یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کوئی بھی کام کر لیں گے. لیکن سوچو لوگوں، سوچو. حضرت تھانوی نے کہا تھا میرٹھ کے لوگوں سے کہ سوچو اگر یہ علماء کرام مدارس کو چھوڑ کر، مساجد کو چھوڑ کر اگر کھیتوں میں لگ گئے، دکان پر لگ گئے، رکشے پر لگ گئے تو یہ اپنا پیٹ تو پال لیں گے، لیکن تمہاری نسلوں کا کیا بنے گا؟ اور تمہارے دین کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ تمہارا جنازہ پڑھانے والا کون ہوگا؟ بچے کے پیدا ہونے پر کان میں اذان پڑھنے والا کون ہوگا؟ تمہارا نکاح پڑھانے والا کون ہوگا؟ تمہارا تعاون کرنا اور تمہارا مدد کرنا ان مدرسوں پہ کوئی احسان نہیں ہے. اپنا انتظام آپ کر رہے ہیں. آپ اپنے جنازے پڑھانے والے علماء کو تیار کر رہے ہیں. ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے آپ کا. آپ اس ضرورت کو سمجھو، آپ اس اہمیت کو سمجھو. اور ایک بات اور بتاؤں،
اگر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے علماء تیار کرتے ہیں، حفاظ تیار کرتے ہیں، یہ حفاظ آپ کے دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور یہ حفاظ آپ کے آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ میں چھوٹے سے 2 مثالیں آپ کے سامنے، 2 چھوٹے سے واقعات بتلاؤں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اس وقت جو موجودہ محتمم صاحب ہیں حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، ہمارے شیخ و مرشد ہیں، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، اور ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ سنایا ہے۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند کا 100 سال پورے ہونے پر 100 سالہ جلسہ ہوا تھا 1980 میں۔ اس وقت میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے بہت سے ملکوں کا دورہ کیا، ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا۔ حضرت محتم صاحب فرماتے ہیں کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں بنارس شہر بھی گئے۔ ہمارے موجودہ محتم صاحب بنارس کے رہنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنارس شہر گئے اور 8-10 دن تک وہاں قیام رہا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ان 8-10 دن کے اندر کہ ہمارے ہاں بنارس شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے، 8-10 دن تک ہم نے دیکھا کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مغرب کے بعد پابندی سے آدھا پارہ تلاوت فرماتے تھے، کبھی نماز کے اندر کبھی نماز کے بغیر، پابندی سے آدھا پارہ تلاوت فرماتے تھے۔ جب تک مغرب بعد آدھا پارہ تلاوت نہ فرما لیتے اس وقت تک کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ کوئی بڑا افسر حضرت کا نام سن کر ملاقات کے لیے آ گیا، کبھی کوئی بہت بڑا مالدار موٹی رقم لے کر تھیلا بھر کر دارالعلوم دیوبند کو دینے کے لیے آ گیا، لیکن کیا مجال، جب تک آدھا پارہ نہ پڑھ لیں اس وقت تک کسی افسر کے سامنے سر اٹھا کر کے دیکھیں، یا جب تک آدھا پارہ نہ پڑھ لیں اس وقت تک کسی عالم کی طرف کسی مالدار کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، نہیں دیکھتے تھے۔ آدھا پارہ پابندی سے تلاوت فرماتے تھے۔ ہمارے موجودہ محتم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت یہ مغرب بعد آدھا پارہ تلاوت کرنے کا آپ کا کیا معمول ہے؟ آدھا پارہ تلاوت کرنے کا معمول کیا ہے؟ جو جواب دیا ہے وہ سنیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرے والد محترم کا جب سے انتقال ہوا ہے، اور میرے والد محترم دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے تھے، وہ بھی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نانوتوی کے پوتے ہیں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ جب سے میرے والد کا انتقال ہوا، اور یاد رکھیے گا 1980 میں قاری صاحب کے والد کے انتقال کو 50-55 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو چکا ہے، 55 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ قاری صاحب نے فرمایا کہ جب سے میرے والد کا انتقال ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس 50-55 سالہ زمانے میں ایک دن بھی کبھی ناغہ نہیں ہوا جس دن میں نے مغرب کے بعد آدھا پارہ تلاوت کر کے والد محترم کو ایصال ثواب نہ کیا ہو۔ بزرگوں، اگر آپ نے اپنی اولاد کو حافظ بنا لیا تو قاری طیب جیسے آپ کے بیٹے حافظ ہوں گے، جو آپ کے مرنے کے بعد، آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد آپ کو ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات بھی بتلا دوں، اگر آپ نے اپنی اولاد میں حافظ نہ بنائے، عالم نہ بنائے، آپ کی اولاد میں سب اسکول کالج کے پڑھے ہوئے لڑکے رہے یا بالکل ان پڑھ جاہل لڑکے رہ گئے، تو پھر سنیو کیا ہوگا۔ ہمارے یہاں دیوبند سے تھوڑی دور پر دہرادون ہے، دہرادون کا نام آپ نے سنا ہوگا، اتراکھنڈ کی راجدھانی ہے۔ دہرادون میں ایک بہت مالدار آدمی، 6 ایکڑ میں تو ان کا بنگلہ اور گھر ہے، بہت مالدار آدمی، انتقال ہو گیا۔ 2 بچے، ایک بیٹا جو کینیڈا میں رہتا ہے، تجارت کرتا ہے، ایک بیٹی وہ دبئی میں رہتی ہے۔ گھر پہ نوکر والد کی خدمت کرتے تھے، انتقال ہو گیا گھر پہ والد کا۔ لڑکا بیٹھا ہوا ہے کینیڈا میں، لڑکی بیٹھی ہوئی ہے دبئی کے اندر۔ کینیڈا سے محلے کے مدرسے، ایک مفتی رئیس صاحب ہیں دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، وہاں دہرادون میں مدرسہ چلاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل کے پاس، محلے کے قریب کے مدرسے کے محتمم صاحب کے پاس کینیڈا سے لڑکے کا فون آتا ہے کہ گھر کے نوکر نے فون کیا ہے کہ پاپا کا انتقال ہو گیا،
ڈیڈ کا انتقال ہو گیا, وہاں کوئی دفن کفن کا انتظام کرنے والا نہیں ہے. محتمم صاحب, آپ کفن دفن کا انتظام کر دیجئے, جنازہ پڑھوا کر کے ان کا دفن کروا دیجئے, جو کچھ پیسہ خرچ ہوگا میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا اور آپ کے کھاتے میں ڈال دوں گا. ایسی اولاد کا کیا بنے گا کہ جو اولاد اپنے باپ کے جنازے کے اندر شرکت نہ کر سکے. پوچھئے ان علماء سے. ایک مسئلہ میں آپ کو بتلاؤں, آپ نے سنا ہوگا, جنازے کی نماز پڑھانے کا حقدار سب سے زیادہ بیٹا ہوتا ہے. بیٹے کو جنازے کی, باپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کا حق بیٹے کو ہے. علماء نے لکھا کیوں ہے آخر بیٹا جنازے کی نماز کیوں پڑھاوے؟ تو علماء لکھتے ہیں اس لیے کہ جب باپ کا سایہ سر سے اڑتا ہے اور باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے, اور بیٹا بہت شدید مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. وہ کس قدر پریشانی میں, کس قدر حزن و ملال کے اندر اور کس قدر غم کے اندر مبتلا ہے وہ بیٹا ہی سمجھ سکتا ہے. بیٹے کے علاوہ کسی اور کو احساس نہیں ہو سکتا کہ والد کا سایہ اٹھنے سے کتنا بڑا غم کا پہاڑ سر پر آ کر کے گرتا ہے. اور دوسری طرف حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. بخار میں ہو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, کہیں درد ہو رہا ہو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. حتیٰ کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, اور پیر میں کانٹے کے چبھنے کی تکلیف کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں, گناہ نہ ہو تو درجات بلند ہوتے ہیں. اس کی طرف رحمت متوجہ ہے. باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے. اس حالت میں کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپے ہوئے ہے, جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ جب دعا پڑے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, اے اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما, ہمارے مردوں کو بھی مغفرت فرما, جو حاضرین ہیں ان کو بھی مغفرت فرما, جو غائب ہیں ان کی بھی مغفرت فرما, میرے ابا کی بھی مغفرت فرما, جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اللہ کی رحمت متوجہ ہے, اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. امید یہ ہے کہ اللہ اس کے والد کی مغفرت کر دیں گے. اس لیے بیٹے کو باپ کا جنازہ پڑھانے کا زیادہ حق ہے. لیکن وہ بیٹا جنازہ پڑھانے کے لائق تو ہو. ہم نے اسی ہندوستان میں ایسا بھی دیکھا ہے, باپ کا جنازہ ہے, صفیں لگی ہوئی ہیں, محلے کے امام صاحب, کسی مدرسے کے محتمم صاحب یا کسی مدرسے کے مولانا صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں. 2 4 5 بیٹے ہیں, اس میں سے 2 بیٹے جنازے میں شریک ہیں, 3 بیٹے وہ دور کھڑے ہوئے ہیں. ان سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے باپ کے جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی؟ کہ صاحب نماز یاد نہیں ہے ہمیں جنازے کی. ایسی اولاد نہیں چاہیے. اولاد ایسی والدین کو نہیں چاہیے. ارے بھائیو, اگر ایسی اولاد سے بچنا ہے تو ان مدارس کی قدر کرنی ہوگی. اچھا, آخری بات میں عرض کر دوں, اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ. بات میری بہت لمبی پڑ گئی. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, اور آخری بات عرض کر کے میں بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ. آخری کہہ لیجئے, یہ 1.5 بات کہوں گا, ایک بات اور ایک آدھی اور. پہلے آدھی سن لو, پھر ایک بات کہوں گا انشاءاللہ. دیکھو ایک بات بتاؤں, دنیا میں اس وقت ہندوستان یا کہیں اور, ذرا میری بات توجہ سے سنیے گا. اگلی جو 1.5 بات میں کہہ رہا ہوں اسے توجہ سے سنیے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اب تک کہا ہے اس سب کو چھوڑ دیجئے, اسی کو یاد رکھیے گا تو بات بن جائے گی انشاءاللہ. جو میں آگے کہہ رہا ہوں 1.5 بات, آدھی بات سنیے. ایک موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت علی کے بھائی ہیں, شاہ حبشہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تقریر کی. وہ سیرت کا ایک لمبا واقعہ ہے, میں اسے مختصر کرنے کی وجہ سے لپیٹ رہا ہوں, ورنہ تو آدھا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ حبشہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے تقریر کرتے ہیں. جو تقریر شروع ہوئی ہے وہ شروع کا حصہ سنیے. خطبہ میں سننا پڑا. خطبہ پڑھنے کے بعد کہا اما بعد, اس کے بعد کہا ایھا الملک کننا اہل جاہلیت نات الفواحش الی آخرہ. میں عربی سناؤں پھر اردو سناؤں تو فائدہ کیا ہے, میں اردو سنا دیتا ہوں. کھڑے ہو کر حضرت جعفر طیار نے کہا اما بعد, حمد و صلات کے بعد, اے بادشاہ ہم جاہلیت کے اندھیرے میں تھے,
ہم فحاشی، بے حیائی، زناکاری، بدکاری کے کام کیا کرتے تھے، ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے، ہم حرام کھاتے تھے، ہم سود کھاتے تھے، ہم زناکاری بدکاری میں مبتلا تھے، قتل و غارت گری میں مبتلا تھے، شراب نوشی ہم کیا کرتے تھے، پاک دامن عورتوں کے دامن کو داغدار کیا کرتے تھے، ہم زندہ لڑکیوں کو پکڑ کر کے دفن کر دیا کرتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم میں کا طاقتور کمزور کو ستایا کرتا تھا۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں، ذرا غور سنیے، غور سے سنیے، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان گناہوں کی فہرست کو یاد کر لیجئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے سے پہلے جو گناہ گنائے ہیں کہ ہم جاہلیت میں تھے، شراب پیتے تھے، سود کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، پاک دامن عورتوں کے دامنوں پر دھبے لگایا کرتے تھے، عورتوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، لڑائی کیا کرتے تھے۔ مجھے سیرت کی تقریر نہیں کرنی ہے، ٹھنڈے دل سے غور کریں، ان میں سے کون سا گناہ ایسا ہے زمانے جاہلیت کا، نبی کے آنے سے پہلے کا، کون سا گناہ ایسا ہے کہ جو گناہ آج ہماری مسلم کمیونٹی کے اندر موجود نہیں ہے؟ ہر گناہ ہمارے مسلم معاشرے میں موجود ہے۔ کیا جب سے یہ موبائل ہاتھ میں آیا ہے اور جب سے یوٹیوب اور فیس بک ہمارے ہاتھ میں آئی ہے ہمارے نوجوانوں کے، تب سے ہمارے نوجوان بڑی کثرت کے ساتھ اور بہت بے حیائی کے ساتھ زناکاری بدکاری مبتلا نہیں ہیں؟ کہ آج ہمارے نوجوان شراب اور نشے کی لت میں مبتلا نہیں ہیں؟ کہ آج ہمارے نوجوان سود کھانے میں مبتلا نہیں ہیں؟ کہ آج ہمارے نوجوان پاک دامن عورتوں کے دامن کو داغدار نہیں کر رہے ہیں؟ اور کیا آج لڑکیوں کے پیدا ہونے کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے؟ لڑکی جس گھر میں پیدا ہو جائے اس گھر کے رہنے والوں کے منہ کو دیکھ لیجئے، اترا ہوا ہوتا ہے جیسے کوئی جنازہ گھر سے اٹھنے والا ہو۔ تمام وہ گناہ جو جاہلیت کے زمانے میں تھے اور نبی کی بعثت سے پہلے تھے، آج وہ ہمارے مسلم معاشرے میں سب موجود ہیں۔ حل کیا ہے؟ اس حل کو بتلانے کے لیے میں نے ایک آیت پڑھی تھی، یاد رہے جس وقت میں یہ گناہ تھے، اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے، سماج کو سدھارنے کے لیے، مسلم کمیونٹی کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے جب نبی کو ذمہ داری دی گئی اور نبی کو نبی بنا کر بھیجا گیا، میں آگے کی جو بات کہہ رہا ہوں شاید عجیب سی لگے، علماء کو بھی شاید عجیب سی لگے گی، لیکن میں ابھی سمجھانا چاہوں گا اور انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ذرا غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب معاشرے میں ہر قسم کا گناہ موجود تھا اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے، بگڑے ہوئے معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے، سماج کو سدھارنے کے لیے، مسلم کمیونٹی کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے جب نبی کو ذمہ داری دی گئی اور نبی کو نبی بنایا گیا، رسول کو رسول بنایا گیا، اللہ کے پاس سے نبوت کا پہلا پیغام، رسالت کا پہلا پروانہ حضرت جبرائیل لے کر کے آتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، آپ کو بات الٹی لگے گی۔ جب پہلا پروانہ حضرت جبرائیل لے کر آتے ہیں تو نماز کا نہیں آتا کہ نماز پڑھو، روزے کا نہیں آتا کہ روزہ رکھو، زکوٰۃ کا بھی نہیں، حج کا بھی نہیں۔ اللہ کی قسم مجھے ان چاروں کی اہمیت معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ میں ان کی اہمیت کوئی کم کرنا نہیں چاہتا، کیا میں ان کی اہمیت کو گھٹا کر اپنے ایمان کو خراب کروں گا؟ میں ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن ترتیب سمجھانا چاہتا ہوں۔ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے سب سے پہلا حکم آیا تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم پہلے، نماز بعد میں، علم پہلے، روزہ بعد میں، علم پہلے، زکوٰۃ بعد میں، علم پہلے اور حج بعد میں۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ پوچھئے علماء سے، نماز فرض ہوتی ہے 15 سال پر جب بچہ بالغ ہو جائے، روزہ فرض ہوتا ہے بالغ ہونے پر، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے بالغ ہونے پر، حج فرض ہوتا ہے بالغ ہونے پر، لیکن علم کا سیکھنا بچے پر اسی وقت واجب ہو جاتا ہے جب وہ سمجھدار ہو جائے، 10-11 سال کا عقل مند ہو جائے۔ اور جب تک وہ عقل مند نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ذمہ داری والدین کی رہتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو علم سکھائیں۔ علم آج بھی پہلے ہے، علم اس دن بھی پہلے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سماج کو سدھارنے کے لیے جو پہلا نسخہ دیا گیا وہ یہ کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ میری بات کو گرے باندھ لیں، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کر لیں، اگر فائدہ محسوس نہ ہو تو آپ مجھے جو چاہیں سزا دے دیں، پھر یہیں اسی اسٹیج پر بلا لیجئے گا، مجھے جو چاہے سزا دے دیجئے گا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اپنی اولاد کو علم کی روشنی سے منور کر دیں، علم کی نور سے منور کر دیں اور علم کی روشنی سے، علم کے زیور سے آراستہ کر دیں۔ اگر وہ گناہ سے خود بخود نہ بچ جائیں
میں آپ کی ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہوں. آپ علاقے میں دیکھیے گا, سیماچل کے علاقے میں دیکھ لیجئے, امور کے علاقے میں دیکھ لیجئے, فرض کر لیجئے کہ امور کے علاقے میں 2000 علماء ہیں, 3000 حفاظ ہیں, 1000 قرہ ہیں. آپ دیکھیے گا کہ ان 5000 6000 علماء حفاظ اور قرہ میں کئی آدمی ہیں جو شراب پیتے ہیں, کتنے ہیں جو جوا کھیلتے ہیں, کتنے ہیں جو سود لیتے ہیں, اور کتنے ہیں جو ماں باپ کے اوپر لٹھ بجاتے ہیں, پٹائی کرتے ہیں, کتنے ہیں جو گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہیں. آپ کو علماء, حفاظ اور قرہ شراب پیتے نہیں ملیں گے, زناکاری بدکاری مبتلا نہیں ملیں گے, وہ سود لیتے ہوئے نہیں ملیں گے. اور جو علماء نہیں ہیں, کالجوں میں پڑھنے والے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں, یا بالکل نہ پڑھنے والے ہیں, ہوٹلوں پہ کام کرنے والے ہیں, پنکچر صحیح کرنے والے ہیں, کارخانوں میں کام کرنے والے ہیں, ان کی حالت دیکھ لیجئے. 80% نوجوان نشے میں مبتلا ملیں گے. کیا چیز ہے روکنے والی؟ علماء اور حفاظ کے طبقے کو شراب کے قریب نہیں جانے دیتی, اور جو علماء اور حفاظ نہیں ہیں انہیں روکتی نہیں ہے. کون سی چیز ہے؟ آپ دیکھیں گے ایک کے پاس علم کی روشنی ہے, دوسرے کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے, جہالت کا اندھیرا ہے. آپ علم کی روشنی سے آراستہ کر دیجئے اپنی اولاد کو, گناہوں سے خود بخود بچ جائیں گے. آپ اس پہلی نصیحت کو قرآن کریم کے اپنے دامن سے باندھ لیں. میں ایک بات کی آخری وضاحت کر دوں, اس بات کی وضاحت کر دوں, پھر ایک بات میری ابھی باقی ہے, وہ آخری بات بتلاؤں گا. یہ آدھی چل رہی ہے ابھی, آدھی. میں نے کہا کہ آپ ارے تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, کوئی بات نہیں ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان بیچ میں ورغلاتا ہے, وہ چلتا رہتا ہے. کوئی بات نہیں, آپ بیٹھ جائیے, کچھ نہیں ہے, بیٹھ جائیے, کوئی بات نہیں ہے بھائی, بیٹھ جائے. اے نوجوان بیٹھ جائے, بیٹھ جائیے, میرا پوت, بیٹھ جائیے, وہ سب مت میں جائیے. بس ٹھیک ہے, بیٹھ گئے, سب ہو گیا, ماحول سے ہو گیا. بیٹھ جائیے. ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کی روشنی سے آراستہ کر دیجئے, علم کے زیور سے. نبی نے فرمایا علم 3 ہیں, آیت محکمہ, قرآن کریم کی آیات کا علم, قرآن کریم پڑھائیے, وہ سنت قائمہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت, وہ فریضۃ عادلہ, اور حلال اور حرام کا علم. یہ 3 چیزوں سے ہر شخص واقف ہونا چاہیے. قرآن پڑھا ہوا ہو ہر بچہ, سنتوں کو سیکھے ہوئے ہو, اپنی زندگی سے متعلق حلال اور حرام کو جانتا ہو. ایک کاشتکار ہے تو کاشتکار کے لیے کیا حلال کیا حرام اس کو جانتا ہو, ڈاکٹر کے لیے کیا حلال کیا حرام اس کو جانتا ہو. اس کے علاوہ دیگر علوم ہیں, کون منع کرتا ہے؟ پڑھائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں, وما سوا ذلک فہو فضل. ان 3 علوم کے علاوہ جو علوم ہیں تو آپ کے لیے فضیلت کی چیز ہے, پلس پوائنٹ ہیں. کس نے منع کیا؟ لیکن آپ کا بچہ ڈاکٹر ہو تو, انجینئر ہو تو, وکیل ہو تو, لائر ہو تو, جج ہو تو, اگر آپ کا بیٹا کمپیوٹر آپریٹر ہو تو, ہوائی جہاز کا پائلٹ ہو تو, آپ کا بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہو, سنت پڑھا ہوا ہو, اپنی زندگی سے اور اپنی لائف سے متعلق, اپنی لائن سے متعلق حلال اور حرام کو جاننے والا ہونا چاہیے. یہ کام آپ کر لیجئے. اب سنیے, میں آخری بات عرض کر دوں, اور وہ تھوڑی ہے, یہ آدھی مجھے لگتا ہے لمبی ہو گئی, وہ پوری والی ایک چھوٹی سی بات ہے. دیکھیے, کل بھی جلسہ ہوا, آج بھی جلسہ ہوا, 2 دن سے آپ جلسہ سن رہے ہیں. ذرا توجہ سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. کل بھی جلسہ ہوا, آج بھی جلسہ ہوا, اور میرے بعد بھی ابھی بیانات ہوں گے, اور بڑے بڑے علماء کے بیانات آپ سن چکے. پریشانی کیا ہے ہماری؟ ہم مسلم قوم کی پریشانی یہ ہے, ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے سے نکال دیتے ہیں. صرف سننے کے لیے جلسے میں آتے ہیں, عملی زندگی میں نہیں اترتے. دوستو, اگر میں پوری رات تقریر کرتا رہوں اور اپنی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہ کروں, قسم خدا کی اللہ کی, ہاں میں بچ نہیں پاؤں گا. اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ بڑی چیخ چیخ کے تقریر کیا کرتا تھا, عمل کیوں نہیں کرتا تھا. ایسے ہی آپ پوری رات تقریر سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے, اور اس سے پہلے بھی سنی ہے. آپ پوری رات تقریر سنتے رہیے, 2 رات کیا پورے مہینے سنتے رہیے, لیکن اگر عمل کی زندگی میں نہیں آئیں گے تو آپ اللہ کے ہاں بچ نہیں پائیں گے. اللہ پوچھیں گے کہ 2 رات بیٹھ کر جلسہ سنتے تھے, عمل کیوں نہیں کرتے تھے, علماء کی بات بتائی ہوئی باتوں پر اور دین کی باتوں کو زندگی میں کیوں نہیں اتارتے تھے. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ہم میں, دوستو سنو غور سے, ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق صرف اتنا ہے کہ صحابہ کرام نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات
سنتے تھے, زندگی میں اتار لیتے تھے, قبر میں چلے جاتے تھے, ایک مرتبہ آقا کی زبان سے جو بات سن لی کبھی زندگی سے باہر نہیں نکلی, اور ہم ہیں زندگی بھر سنتے ہی رہتے ہیں, کبھی زندگی میں اتارتے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ تھے. علماء جانتے ہیں غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے, اور غزوہ احد کے تیر لگنے سے چند دن کے بعد شہید ہو گئے. ان کی عدت جب پوری ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کر لیا. ام سلمہ کے ساتھ پہلے والے شوہر سے ایک چھوٹے بچے تھے, عمر نام کے یا عمر نام کے, عمر ابن ابی سلمہ یا عمر ابن ابی سلمہ. حضرت ام سلمہ کے ساتھ وہ بیٹے چھوٹے سے بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی پرورش ہوئی. یوں کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں. آپ کی بیوی کے ساتھ پہلے شوہر کے بیٹے تھے, وہ آئے تھے. ایک مرتبہ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں, طباق میں کھانا ہے, اور عمر ابن ابی سلمہ ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں. بچے تھے, چھوٹے سے بچوں کی عادت ہوتی, کبھی ادھر لقمہ لگایا کبھی ادھر لقمہ لگایا. جو طباق تھا, پلیٹ تھی, اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ لے کے کھا رہے ہیں, اسی میں وہ چھوٹے سے بچے لقمہ لے کر کے کھا رہے ہیں, کبھی ادھر سے اٹھا رہے ہیں کبھی ادھر سے اٹھا رہے ہیں کبھی ادھر سے اٹھا رہے ہیں. فرماتے ہیں بڑھاپے کے زمانے میں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں کی, اور مجھ سے یہ کہا, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, کل بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ, اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. اور یہ کہا کل بیمینک, اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ, بائیں ہاتھ سے لقمہ کبھی مت اٹھاؤ. اور فرمایا کل مما یلیک, اس جانب سے کھاؤ جو پلیٹ کی جانب تمہاری طرف ہے. تمہارے طرف جو حصہ کنارہ ملا ہوا ہے, اپنے سے ملے ہوئے کنارے پیسے لقمے کو اٹھاؤ, دوسری طرف سے, دوسرے کے سامنے سے, دائیں بائیں سے لقمے کو مت اٹھاؤ. فرماتے 3 نصیحتیں کی, اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اپنی جانب سے کھاؤ, بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ, دوسرے کی جانب سے مت کھاؤ, بسم اللہ کے بغیر مت کھاؤ. بڑھاپے میں عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت فرمائی. وہ دن ہے اور آج کا دن مجھے بڑھاپا آ گیا, کبھی میں نے کھانا کھایا ہو ان 3 سنتوں کی رعایت نہ کی ہو, زندگی میں مجھے کبھی یاد نہیں. پوری زندگی جب بھی میں نے کھانا کھایا ہے ان 3 سنتوں کی پابندی کی ہے. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا عمل کرنے کا. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کبھی یہ 3 سنتیں نہیں چھوٹیں. کھانا کھاتے ہوئے تقریر نہیں ہوتی, کھانا کھاتے ہوئے کوئی بہت لمبا چوڑا بیان نہیں ہوتا, کوئی جلسہ نہیں ہوتا. کھانا کھاتے کھاتے ایسے ہی مختصر سی بات کہہ دی, 3 سنتوں کو بیان کر دیا. عمر بن ابی سلمہ ہیں کہ انہوں نے اس بات کو سنا, زندگی میں اتار لیا, اور قبر میں جاتے تک کبھی ان 3 سنتوں کو نہیں چھوڑا. یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں. نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر سرخرو تھے, باعزت تھے, کبھی ذلت ان کے قریب نہیں پھٹکتی تھی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم سے زیادہ ذلیل کوئی قوم نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے. میرے بزرگوں, اس لیے میں آخری بات یہ کہہ کے یہاں سے اٹھتا ہوں اور میں رخصت ہوتا ہوں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ مسلم کے معنی کیا ہے, بات ماننے والا. تو مجھے یقین ہے اور میں نے امتحان بھی لیا کہ آپ لوگ بات ماننے والے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ بات بھی مانیں گے. جلسہ ختم ہونے سے پہلے یہاں سے عزم کر کے اٹھیں کہ جو کچھ کل سے اب تک سنا ہے ایک ایک بات پر عمل کریں گے, زندگی میں اتاریں گے. جو نہیں سنا ہے علماء سے پوچھ کر کے اس پر عمل کریں گے نا بھائی انشاءاللہ عمل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا گیا ہے اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو سنا گیا ہے اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پوری زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم اور سنت کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک نکاح ہونا ہے, آپ حضرات سکون اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. آ جائیے. کون ہے دولہا؟ ریحان عالم صاحب, آگے کو آ جائیے.
محمد علام کون ہے؟ وکیل صاحب آگے آ جائیں. وکیل صاحب کون ہیں؟ محمد مقیم ولد ابو الحسن صاحب کون ہیں؟ آگے آ جائیے. وکیل کون ہے؟ محمد علام کون ہے؟ وکیل یہاں موجود نہیں ہیں. محمد مقیم جو گواہ ہیں وہ آ گئے. یہ 11 برس ہونا کا مطلب 11 برس ہونے کا مطلب فری ہوگا. گھر لکھا ہوا ہے فری ہے وہ فری ہے نا. کوئی ولی سرپرست لڑکی کا کوئی ہے؟ والد کا تو انتقال ہو